اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ نون ساکنہ اور تنوین کے احکام کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، اور اب انشاءاللہ ہم میم ساکنہ کے احکام کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جس طرح نون ساکنہ میں اخفاء، اظہار اور ادغام اور اقلاب ہے، اسی طرح میم ساکنہ میں بھی جو ہے یہ اخفاء، ادغام اور اظہار ہے۔ اس میں صرف اقلاب نہیں ہے، باقی تینوں قسمیں جو ہے یہاں میم ساکنہ میں بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم بیس کریں گے اخفاء کے بارے میں۔ میم ساکنہ میں اخفاء کب ہوگا؟ میم ساکنہ کے بعد جب بھی حرف با آ جائے تو اس وقت یہ میم کیا ہوگا؟ میم اخفاء ہو جائے گا۔ یہاں پہ اخفاء کریں گے، جب بھی میم ساکنہ کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس وقت اخفاء ہو جائے گا۔ جیسے فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو یہاں پہ فَاحْكُم کا جو میم ہے یہ میم ساکنہ ہے، اور اس کے بعد حرف با آیا ہے تو یہاں پہ میم اخفاء ہو جائے گا، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ۔ اسی طرح وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، یہاں پہ بھی میم ساکنہ کے بعد حرف با آیا ہے تو یہاں پہ بھی اخفاء ہو جائے گا۔ ایک چیز جو ہم نے نون ساکنہ کے احکام میں بیان کیا تھا کہ اگر نون ساکنہ کے بعد حرف با آ جائے تو یہاں پہ اقلاب ہوگا، یعنی یہ نون میم میں بدل جائے گا، جس کے لیے ہم نے مثال دی تھی کہ من بعد ہے، من بعد ہے، تو نون کے بعد، نون ساکنہ کے بعد حرف با آیا تو وہاں پہ اقلاب ہو گیا اور وہ نون میم میں بدل گیا، تو وہ احکام یہاں پہ بھی لاگو ہوگا، وہ نون میم میں بدل جائے گا، چونکہ یہ میم پھر میم ساکن ہے، اس کے بعد حرف با ہے تو یہاں پہ اخفاء ہو جائے گا۔ اس میں دو قسم ہوگا کہ ایک تو نون جو ہے میم میں بدل گیا، اقلاب ہو گیا، اور اس کے بعد جو میم میں بدل گیا ہے وہ میم کے بعد حرف با ہے تو یہاں پہ اخفاء ہو جائے گا۔ جیسے من بعد ہے، پھر اقلاب میں ہم کس طرح پڑھیں گے؟ من بعد پڑھیں گے، اور اس کے بعد یہ میم جو ہے یہ اخفاء ہو جائے گا تو من بعد، من بعد، تو یہ میم ساکنہ میں اخفاء کی مثال تھی۔ اور میم ساکنہ کا دوسرا حکم ہے وہ ہے ادغام۔ ادغام کب ہوگا؟ جب بھی میم ساکنہ کے بعد میم متحرک آ جائے تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہ میم ساکنہ جو ہے یہ میم متحرک میں کیا ہو جائے گا؟ ادغام ہو جائے گا۔ امن یجیب المضطر، امن یجیب المضطر، تو یہاں پہ ام میں جو میم ہے یہ میم ساکنہ ہے، من یجیب کا جو میم ہے وہ متحرک ہے، تو یہ ام کا جو میم ساکنہ ہے یہ میم متحرک میں کیا ہو جائے گا؟ ادغام ہو جائے گا۔ اسی طرح کم من فئۃ قلیلۃ، کم من فئۃ قلیلۃ، تو یہاں پہ کم میں جو میم ہے یہ ساکن ہے، اور من فئۃ کی جو میم ہے یہ متحرک ہے، تو یہ میم بھی کیا ہو جائے گی؟ اس میم میں ادغام ہو جائے گا۔ اور میم ساکنہ کا تیسرا جو حکم ہے وہ ہے اظہار۔ تو اوپر جو ہم نے بیان کیا کہ اخفاء اور ادغام میں اخفاء صرف حرف با میں ہوگا، ادغام صرف حرف میم میں ہوگا، تو اس کے علاوہ باقی جو 26 حروف ہجا جو بنتے ہیں، حروف تہجی، باقی 26 حروف تہجی، سب میں کیا ہوگا؟ یہ میم جب بھی میم کے بعد یہ حروف تہجی میں سے جو 26 باقی حروف آ جائے تو اس وہاں پہ اظہار ہو جائے گا۔